رحمان صاحب. جی بھائی. جی السلام علیکم. علیہ السلام. جی مفتی صاحب، ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا جو مرتد کافی بار اٹھاتے ہیں سوال اس پہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پتھر کے پیچھے بھاگنے کی جو حدیث ہے اور ان کے جو کپڑے اتر گئے تھے اس بارے میں، تو وہ بولتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی مطلب بے عزتی کری، تو کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ جی یہاں سوال دو طرح کے اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ پتھر بھاگا کیسے، سوال اس پہ ہے، یا اس پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی ہوئی. جی بے عزتی پہ زیادہ کرتے ہیں. بے عزتی پہ زیادہ کرتے ہیں. تو بھائی موسیٰ اس حدیث کو اگر آپ پورا پڑھیں تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پر جو بے عزتی یا ان کی جو توہین کی جا رہی تھی وہ توہین اس واقعے سے رکی ہے، نہ کہ ان کی بے عزتی ہوئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ایک انسان کو خفت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کہیں اچھا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا وقتی طور پر کیا ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ریئیکشن نہیں کرتا، وہ تو علیم ہے اور قادر مطلق ہے. تو اس واقعے سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ سب کے ساتھ برہنہ ہو کے نہاتے کیوں نہیں، یقیناً ان میں کچھ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کلیئر ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اٹھ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے بہترین افراد ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی ایسا عیب ہے کہ اللہ یہ کہ امتحان کے طور پر وہ عیب ان میں ڈالا گیا ہو، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن انبیاء اپنی قوم کے سب سے بہتر افراد ہوتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے، فکری اعتبار سے، انٹلیکچوئل اعتبار سے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا اور اس سے یہ اندیشہ تھا کہ لوگ ان کو کم درجے کا سمجھیں گے، تو اس الزام کو دھونا ضروری تھا، اور اس کا طریقہ یہ نکلا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی سامنے آ جائے، یہ معجزہ بھی سامنے آ جائے حضرت موسیٰ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الزام ان پر لگا ہے وہ بھی صاف ہو جائے. جی مفتی صاحب، اور ایک اور حدیث ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صحیح البخاری 2581، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو ڈیوائن انسپریشن آتی ہے وہ حضرت عائشہ کے بیڈ پہ ہی آتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا یہ جی. اچھا اوکے، تو اس میں کیا پوچھنا تھا؟ خیر بولیں. جی اس پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں لکھا ہے کہ صرف ان کے بیڈ پہ ہی آتی ہے اور کہیں کیوں نہیں آتی ہے. 2581 جی 2581 یہ بخاری میں جی. اچھا اس میں کدھر ہے بھائی؟ انگلش میں اگر سرچ انہا بنت قال البخاری کلام الرخیص فکانہا انہا بنت ابی بکرن، اس میں تو نہیں ہے ایسی، حالانکہ میں نے بات سنی ہے، لیکن میں اس حدیث میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ٹرانسلیشن میں انگلش میں دے رکھا ہے، کیا پتا اس کا ٹرانسلیشن عربک الگ ہو ایکچوئل. نہیں مشکل ایسا ہوگا، لیکن بہرحال اس میں چلے میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس میں فإن الوحی مل گیا مجھے، لا تؤذینی فی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ. اوکے ٹھیک ہے. ہاں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب مفتی صاحب اس میں سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں کہا انہوں نے، مطلب ایسا تو نہیں تھا ایکچوئل میں، کیونکہ ڈیوائن ریویلیشن ان کو کہیں بھی آ سکتی تھی. نہیں وہ کہیں بھی آتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے اس حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب میں ہوتا ہوں ایک ہی بیڈ پر، تو اس وقت میرے پاس وحی آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور وقت میں نہیں آ سکتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری ازواج کے پاس جب میں ہوتا ہوں تو وہاں نہیں آتی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتا ہوں، یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اچھا تو ایک طرح سے ول آف اللہ ہے کہ انہی کے پاس ہی آتی ہے، باقی جو ان کی ظاہر ہے کہ حضرت بیگم عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مقام ہے وہ بے انتہا بلند ہے. باقاعدہ محدثین اور فقہاء میں یہ بحث چلی ہے کہ سب سے افضل کون سی خاتون ہے، حضرت مریم ہیں کہ حضرت کیا نام ان کا آسیہ ہیں
یا حضرت خدیجہ ہیں یا حضرت فاطمہ ہیں یا حضرت عائشہ ہیں. تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اس میں چند ہی عورتوں کا ذکر آتا ہے, حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے, لیکن دیکھیے وہاں حضرت حفصہ یا حضرت زینب یا ام سلمہ جو یا ام حبیبہ, ان حضرات ان ازواج کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج نبی میں یا تو حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں یا حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں. جی مفتی صاحب, اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حدیثیں ان کی طرف سے بہت آئی ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑتا تھا اس لیے. جی. خیر اور یہ ایک جی کوئی ایسا مضبوط وجہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت اس کے اندر ظاہر کی گئی ہے.